کرم 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 مولا کر کرم۔ محترم مکرم الحافظ القاری وقاص احمد باروی صاحب اور آج کی سال ثواب کی اس مبارک محفل میں شریک ہونے والے جملہ عاشقان مصطفیٰ، غلامان رسول، محبان اصحاب و آل رسول، خادمان اولیاء الصالحین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم اس سال ثواب کی اس مبارک محفل میں شریک ہوئے، اور یہ جو دنیا ہے، یہ جہاں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اصلاً نہ یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، نہ منزل ہے، نہ یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کا مقام نہیں ہے۔ جو یہاں پر آیا ہے بالآخر چلا گیا ہے، اور جس نے آنا ہے اس نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ باقی دنیا میں رہ جائے گی، انسان دنیا کے کل متاع کو چھوڑ کے آگے چلا جائے گا، اس لیے کہ یہ دنیا نہ منزل ہے نہ ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک سرائے ہے۔ کیا ہے؟ سرائے۔ سرائے کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر کوئی کسی کا گھر نہیں ہوتا، بلکہ آنا جانا جہاں پر لگا رہے، اسے سرائے کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سرائے۔ آپ موٹر وے پر سفر کرتے ہیں تو اکثر راستے میں لکھا ہوتا ہے قیام گاہ اور آرام گاہ، کہ اگر کوئی مسافر سفر کرتے کرتے تھک گیا ہے تو یہاں پر آ کر وہ آرام کر لے۔ اس کی طبیعت چاہے تو سارا دن آرام کرے یا کچھ گھنٹے آرام کر لے، جیسے اس کی طبیعت چاہے۔ تو وہ جو مقام ہوتا ہے وہ انسان کی نہ منزل ہے، نہ اس کا گھر ہے، نہ ٹھکانہ، بلکہ وہ سرائے ہے۔ وہ کیا ہے؟ سرائے۔ اب کوئی شخص وہاں پر رک کے سمجھ لے کہ شاید یہی میری منزل ہے، یہی میرا ٹھکانہ ہے، نہیں۔ مسافر جب سفر کرتے ہیں تو سفر کرتے کرتے جب تھک جاتے ہیں تو جس مقام پر آرام کرنے کے لیے لوگوں رکتے ہیں اس مقام کو سرائے کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو دنیا ہے جہاں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ انسان کی سفر حیات میں آنے والی یہ جو دنیا ہے یہ ایک سرائے ہے، منزل نہیں ہے۔ منزل یا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ ایک سرائے ہے کہ یہاں پر کچھ دیر کے لیے رکنا ہے، جس کو ہم کئی سال کہتے ہیں نا۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں شاید سیکنڈ بھی نہ بنتے ہو، تو کچھ دیر کے لیے مسافر ٹھہرتے ہیں، رکا کوئی نہیں ہے، رکا کوئی نہیں۔ تو یہاں پر زندگی پردیسی بن کے گزارو، اس طرح زندگی نہ گزارو کہ جیسے ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہنا۔ اور وہ ہستی جن کے اصالِ ثواب کے لیے آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، میں نے 2-3 ملاقاتیں ان سے کی ہیں۔ میں نے انہیں جو جانا، ان کو جو پہچانا، وہ یہاں پر اس طرح نہیں رہتے تھے کہ جس طرح کوئی اپنے گھر میں رہتا ہے، وہ پردیسی اور مسافر بن کر رہتے تھے۔ ان کی زندگی ہمیشہ صالحیت میں گزری، تقویٰ میں گزری۔ وہ ایک صوفی صفت بزرگ تھے۔ ان کے مزاج میں، ان کی باتوں میں، ان کے ظاہر اور باطن میں خدا کی قسم روحانیت جھلکتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ہر وقت واصل باللہ رہتے،
وہ بندہ جو واصل باللہ ہو جاتا ہے اس کے چہرے پر حشاشیت ہوتی ہے، اس کا چہرہ بشاش ہوتا ہے، ان کا چہرہ ہر وقت چمکتا رہتا تھا، دمکتا رہتا تھا۔ آپ کے اندر انہوں نے زندگی گزاری، مگر شاید آپ میں سے اکثر لوگ انہیں پہچان نہ سکے۔ اہل اللہ جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے، ان کی ایک علامت سن لیجئے کہ اللہ والوں کو پہچاننا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر کام آسان ہے، مگر اللہ والوں کی پہچان یہ بڑی مشکل ہے۔ اللہ والوں کی پہچان صرف اسی کو ہوتی ہے کہ جس کو لگی ہو۔ اگر پیاس بھڑک جائے تو پھر پیاسا پانی کو پا لیتا ہے، اور جس کے اندر پیاس ہی نہیں ہے تو پانی کی طرف تکتا بھی نہیں ہے، وہ پانی کی طرف تکتا بھی نہیں ہے۔ تو جب پیاس بھڑک جائے، اہل اللہ صرف انہی لوگوں کو ملتے ہیں۔ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج کے دور میں کوئی اللہ والا نظر ہی نہیں آتا۔ نظر کیوں نہیں آتا؟ کہ ہمارے اندر پیاس نہیں بڑھکی۔ اللہ والا اسی کو نظر آتا ہے، اسی کو صالحیت کا نور نظر آتا ہے کہ جس کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے۔ یہ کوئی اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ جو دیکھے اور دیکھ لے، جو نگاہ اٹھائے اور دیکھ لے۔ یہ بڑا اعلیٰ سودا ہے، صرف انہی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اہل اللہ کی پہچان انہی کو عطا ہوتی ہے کہ جن کے اندر اپنے پیاس بڑھکی ہو، جن کے اندر طلب ہو، انہی کو اللہ تعالیٰ دکھاتا۔ یہاں پر ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، بس اچانک ذہن میں آ گیا، میں نے چاہا کہ چلو سنا دوں آپ کو۔ جو کتب ہوتا ہے نا، کتب ان کی علامتیں اور ان کی پہچان، اگر میں اس طرف جاؤں تو موضوع بڑا طویل ہو جائے گا اور اصل موضوع ہمارا رہ جائے گا۔ صرف ایک خاص بات بتاتا ہوں کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ عام لوگوں میں گھل مل کے رہتے ہیں۔ بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی آپ ان سے میل ملاپ کرتے رہے، مگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اللہ کا ولی تھا۔ بہت سے کام کاج کرنے والے آپ کو زندگی میں ملتے ہوں گے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے، اس طرح کے لوگ دیکھے ہوئے، کوئی مزدور ہے، کوئی چھاپڑی لگائے بیٹھا ہے، کوئی دکان پہ کپڑے سی رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، ساری زندگی آپ کا تعلق رہا مگر پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا۔ اس طرح ہوتا۔ اب انڈیا کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے، قاری صاحب نے سنا ہوگا کہ کسی نے کہا کہ یہ جو نظام بڑا خراب ہو گیا ہے، نہ ٹریفک کا نظام درست ہے، رشوت خوری ہے ہر طرف، اور سارا نظام درم برم ہے۔ قاری صاحب تو وہ بھی تصوف سے تعلق رکھنے والا تھا، جو سوال کر رہا تھا کسی بزرگ سے۔ اس بزرگ نے کہا کیا کریں، جو ہمارا جو کتب ہے نا، سارا نظام اس کے سپرد ہوتا ہے، ہمارا کتب بڑا نرم مزاج ہے۔ بس ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ ہمارا کتب بڑا نرم مزاج ہے۔ وہ تڑپ گیا وہ شخص کہ حضور اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کتب کو جانتے ہیں، آپ کتب کو جانتے، خدا کے لیے مجھے بتا دیں، میں کسی اس راز سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا، آپ مجھے بتا دیں کہ اس وقت کتب کون ہے، کس کی ڈیوٹی لگی ہے، کون ہے کتب؟ آپ نے فرمایا بس زبان سے ایک بات نکل گئی، تم تو پیچھے ہی پڑ گئے۔ اس نے اصرار کیا، بڑا لاڈلا تھا اس بزرگ کا وہ شخص، اس نے اصرار کیا، اس نے کہا کہ اچھا بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ جو چاندنی چوک ہے نا، وہاں پر جاؤ، وہاں پر وہ شخص جو خربوزے بیچ رہا ہے، وہ جو خربوزے بیچ رہا ہے وہ کتب ہے، اور ان سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا۔
انہوں نے کہا کہ حضور میں تو جاؤں گا، آزماؤں گا جا کے. کیا کہ وہ بڑے نرم طبیعت کے ہیں، ان کی نرمی کی وجہ سے، ان کی نرمی کی وجہ سے سارا ماحول ڈسٹرب ہے، تو میں دیکھوں گا کتنے نرم مزاج ہیں. تو وہاں پر گئے، وہ شخص گیا، خربوزے بیچ رہے تھے، جا کر سلام عرض کیا کہ خربوزے میٹھے ہیں؟ فرمایا ہاں بیٹے خربوزے میٹھے ہیں. تو کہنے لگا کہ پہلے میں چیک کروں گا کاٹ کے، میٹھا ہوگا تو لوں گا. آپ نے فرمایا بیٹے لو، یہ کاٹ کے کھاؤ، یہ میٹھا. جب کاٹ کے کھایا تو حقیقت میں میٹھا تھا، مگر کہنے لگا کہ بابا جی یہ تو پھیکا ہے. آپ نے فرمایا بیٹی رکھ دو، دوسرا دیکھ لو. وہ کاٹ کے تھوڑا سا کھایا، وہ بھی میٹھا تھا. کہنے لگا بابا جی یہ بھی پھیکا ہے. سارے خربوزے، وہ جو چھابڑی پر سارے خربوزے تھے، کاٹ کے رکھ دیے. کہنے لگا کہ بابا جی کوئی میٹھا نہیں. آپ نے فرمایا بیٹے کوئی بات نہیں، کل آنا شاید کوئی میٹھا نکل آئے. وہ حیران رہ گیا، اتنے نرم. واپس آئے اپنے اس محسن بزرگ کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ حضور آپ نے درست فرمایا تھا، یہ تو بڑے نرم مزاج ہے. میں نے ایسی باتیں کی جس سے بندے کو غصہ آ جاتا، اور انہوں نے ذرا غصہ نہیں کیا. اب وہ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد واپس آیا تو نظام سارا ٹیڑھ تھا، درست تھا. اب پھر انہی سے پوچھا کہ حضور اب کیا ہو گیا؟ کیا انہوں نے اب سختی کر دی ہے کہ نظام سارا درست ہے؟ کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ، وہ جو نرم مزاج کتب تھا نا، ان کا وصال ہو گیا. اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اور ان کی جگہ جو کتب آیا ہے وہ بڑا سخت مزاج ہے. تو یہ پاؤں میں گر گئے کہ حضور مجھے بتا دیں، میں ان کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے بتا دیا مختصر یہ. اب وہاں پر گئے، فرمایا وہ جو شربت بیچ رہا ہے نا، ریڑی لگائی ہوئی ہے اور شربت بیچنے والا چاندنی چوک میں، وہ کتب ہے. اب یہ گیا اور جا کر کہنے لگا کہ بابا جی یہ آپ شربت بیچ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا نظر نہیں آ رہا کہ شربت ہے؟ اوپر لکھا بھی ہوا ہے شربت ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ حضور یہ میٹھا شربت ہے. فرمایا بیٹا شربت ہوتا ہی میٹھا ہے، شربت پھیکا بھی ہوتا ہے. جس کو شربت کہتے ہو میٹھا ہی ہوتا ہے. بابا جی میں پہلے چیک کروں گا، اگر میٹھا ہوا تو پھر میں لوں گا. فرمایا چیک کر لو. اس نے شربت پیا، تھا میٹھا، اور کہنے لگا کہ بابا جی یہ تو پھیکا ہے. آپ نے تھپڑ لگایا. فرمایا مجھے بھی خربوزے والا سمجھ لیا. تھپڑ لگا کے فرمایا مجھے بھی خربوزے والا سمجھ. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو آپ کو زندگی میں ملتے ہیں، آپ کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ ساری زندگی ان سے ملتے رہے، میل ملاپ کرتے رہے، آپ کو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی. اور مرید احمد باروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے انہی ولیوں میں سے تھے. کسی کو شناخت ہوئی اور کسی کو نہیں ہوئی. ان کی ساری زندگی اس راستے پر گزری جس راستے پر اہل اللہ چلتے ہیں. حسن، سادگی، حلم کا مجموعہ تھے مرید احمد باروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. بہرحال اب میں اپنے موضوع کی طرف پلٹ آتا ہوں. تو بات ادھر نکل گئی تھی. اب سنیے جس موضوع پر میں بات کروں، مجھے 3 موضوع دیے گئے. ایک اصال ثواب، ایک شان اولیاء، اور ایک رمضان کے حوالے سے. کہتے ہیں رمضان کے حوالے سے بھی ساتھ ایڈ کر لیں. چلو میں کوشش کروں گا تینوں کو ایڈ کروں. اب اس کے لیے میں ابھی محفل ہو رہی تھی اور میں موبائل کے دھیان میں تھا، تو میں قرآن پاک کھول کے بیٹھا تھا اور کئی آیتیں آ رہی تھیں کہ اس آیت میں شاید یہ تینوں موضوع سمٹ آئیں، شاید اس آیت میں سمٹ آئیں. تو پھر سورہ طور کی آیت نمبر 21 تک میں پہنچا.
یہ میں نے تلاوت کی، یہی میرا موضوع، میں کوشش کروں گا اسی ایک آیت کے ذریعے سے تینوں باتیں ایڈ ہو جائے، تاکہ الگ الگ طور پر بات نہ کروں، خطاب میرا ایک ہی رہے اور تینوں چیزیں اس میں آ جائیں۔ اب وہ بات سمجھ لیں، اب میں باقاعدہ اب میرا سمجھ لیں خطاب شروع ہو رہا ہے۔ اب سنیے کہ یہ تھوڑا سا ٹیٹ کر دیں، درود شریف پڑھ دیں، ٹھیک۔ اب اصالِ ثواب کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ دین اسلام آقا علیہ السلام کا لایا ہوا وہ دین رحمت ہے کہ جس میں ایک کلمہ گو کے لیے دنیاوی سعادتیں بھی، قاری صاحب، اور اخروی سعادتیں بھی ہر وقت قائم اور موجود رہتی ہیں۔ اور مرد مومن جو حقیقت میں مرد مومن ہو، اس کی زندگی کا کوئی لمحہ نیکی سے، عبادت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب وہ جو دنیاوی سعادتیں ہیں اور اخروی سعادتیں ہیں، ان میں نیکی وہ عمل ہے، وہ چیز ہے کہ جس میں دنیا و آخرت کی ساری بلائیاں آ جاتی ہیں، اور ہماری زندگی کے شب و روز، صبح سے لے کر شام تک نیکی میں ہر لمحہ آ جاتا ہے۔ مرد مومن ہو تو ہر لمحہ نیکی ہے۔ توجہ کریں، شروع میں بات ذرا مشکل ہوگی، انشاءاللہ آگے جا کے آسان ہو جائے گی۔ اب یہ جو نیکی ہوتی ہے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، یہ جہاں پر خود انسان کے اپنے کام آتی ہے، یہی آپ کی نیکی دوسروں کی بخشش اور مغفرت کا باعث بھی بنتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب نیکی آپ کی بخشش اور مغفرت کا باعث تو بنتی ہی ہے، مگر پورے معاشرے میں اس کا اثر جاتا ہے، اس کا فیض جاتا ہے۔ یہ آپ کی نیکی دوسروں کی بخشش اور مغفرت کا باعث بھی بنتی ہے۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پر آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ یہ زندوں کا عمل ہے یا مرنے والوں کا عمل ہے؟ بولیے، نماز جنازہ زندہ لوگ ہی پڑھتے ہیں نا۔ اب زندہ لوگوں کا عمل ہے، مرنے والے کا نہیں۔ اب زندوں کے عمل سے مرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوتا۔ فائدہ زندوں کے عمل سے مرنے والوں کو ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایصال ثواب جو ہے نا، ایصال ثواب، در حقیقت اس کا موٹا فلسفہ یہ ہے کہ نیکی کسی کی ہو، اجر کسی اور کو بھی مل جائے، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ محنت کسی کو ہو، کسی کی ہو، فائدہ کسی اور کو بھی ہو جائے، نیکی کسی نے کمائی ہو، اس کا اجر کسی دوسرے کو مل جائے، اس ثواب کا ایصال ہونا، یعنی محنت آپ کی ہے اور اس کا فائدہ کسی دوسرے شخص کو بھی ہو جائے، اسے کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اب نماز جنازہ زندوں نے پڑھی ہے، مگر اس کا فائدہ مرنے والے کو بھی ہو گیا۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا، اگر کوئی ایسا میرا امتی ہو اور اس کے پیچھے 3 صفحے بن جائیں، پہلے فرمایا 40 افراد جمع ہو جائیں، کتنے افراد؟ 40 یا اس سے زیادہ افراد جمع ہو جائیں اور مل کر وہ دعائے جنازہ کریں، مرنے والے کے لیے دعا کریں، فرمایا ان کی دعا کی وجہ سے وہ کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ اسے بخش دیتا۔ اب اندازہ کر لیں۔ اور پھر میرے آقا چونکہ بڑے شفیق اور رحیم ہیں، میرے آقا نے دیکھا کہ بہت سے میرے امتی ایسے ہوں گے کہ ان کے پیچھے 40 افراد اکٹھے نہیں ہو سکیں گے، تو آقا نے اب تعداد نہیں بتائی، فرمایا 3 صفحے بن جائیں، اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب صحابہ کرام کا معمول کیا تھا کہ 40 یا اس سے زیادہ افراد پیچھے ہوتے نماز جنازہ پڑھنے والے تو یقین کر لیتے کہ بخشش ہو گئی، اور اگر کم ہوتے تو فرماتے چھوٹی چھوٹی 3 صفحے بنا لو، چھوٹی چھوٹی۔ اب عمل زندوں کا ہے مگر فائدہ
مرنے والے کو بھی ہو رہا۔ اب یہاں پر ایک خاص بات جو اصلاً میرا موضوع ہے، میں اپنی عادت کے برخلاف موضوع میرا کچھ اور ہے، کسی اور ہی گلی میں داخل ہو جاتا۔ 2 بار ایسا ہو گیا قاری صاحب۔ بھئی گلی کوئی بھی ہو، گلی کوئی بھی ہو، ہر گلی در یار تک لے جاتی ہے۔ ہر گلی کو بکو سو بسو در یار۔ کسی عاشق نے کہا تھا نا، وہ کس طرح شعر ہے پڑھا کرتے کہ مدینہ کی گلیوں میں گم جاؤں، لوگ مجھے ڈھونڈتے رہے میں نہ ملوں۔ اس طرح کا شعر ایک ہے نا، بہت پرانے زمانے میں ہم سنا کرتے تھے۔ تو بہرحال تو یہاں پر ایک بات سمجھانے کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف، بھئی ٹائم میں وہی لگاؤں گا، پریشان نہیں ہونا آپ نے، ٹائم وہی ہوگا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ موضوع تو ابھی شروع ہونا ہے، جانے موضوع کتنا طویل ہو، ابھی تو موضوع میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ تو بہرحال سنیے، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قانون اور دستور ایسا بنایا ہے کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ ہو، ایک کی نیکی سے دوسرے کو فیض ملے، حتیٰ کہ ایک کی محنت میں دوسرے کا حق رکھا۔ وَفِيكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ وَفِي أَمْوَالِكُمْ، فرمایا کہ تمہارے جو مال ہیں، حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مالوں میں، کون سے مال؟ جو آپ کا مال ہے، آپ نے کمایا ہے، آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے، آپ نے محنت کی ہے، آپ دکان پر بیٹھے ہیں، آپ نے مزدوری کی ہے، مال آپ کا ہے۔ فرمایا تمہارے اس مال میں جو تمہاری حلال کمائی ہے، تمہارے مال میں فرمایا دوسروں کا حق ہے۔ حق للسائل والمحروم، سوال کرنے والے غریبوں کا اور محروموں کا، محتاجوں کا حق ہے۔ مال کسی کا ہے، محنت کسی کی ہے، اور اس محنت میں، اس مال میں اللہ نے دوسروں کا حق رکھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے مال میں دوسروں کا حق رکھتا ہے، تو کیا آخرت کے مال میں دوسروں کا حق نہیں رکھتا ہوگا؟ بولیے، وہ رکھتا ہے، وہ یقیناً رکھتا ہے۔ اسی تصور کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ اب آگے بڑھتے، اب آگے بڑھیے کہ یہ بات تو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں قاری صاحب کہ زندوں کے عمل سے مرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے، زندہ لوگ صدقہ و خیرات کرے تو مرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ آج سن لیں کہ جو قبروں میں چلے گئے، جو دار فانی سے رخصت ہو گئے، اگر وہ صالح تھے، نیک تھے، مرید احمد باروی رحمت اللہ علیہ کی طرح، اگر ان کی زندگی صالحیت میں گزری، تقویٰ میں گزری، اور اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، ایسے صالح بندے جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے زندہ لوگوں کو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، نعرہ تکبیر، دنیا میں فائدہ ہوتا ہے۔ اب زندوں کے عمل سے مرنے والوں کو فائدہ ہو، یا فوت شدہ جو صالحین ہوتے ان سے تعلق رکھنے والے زندوں کو فائدہ ہو، یہ دونوں صورتیں ایصال ثواب کی۔ ایصال ثواب یہ کہ عمل کسی کا ہو اور اجر اور فائدہ کسی دوسرے کو بھی پہنچے۔ اب چاہے زندوں کے عمل سے مرنے والوں کو فائدہ ہو، یا صالحین جو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ان سے تعلق رکھنے والے زندوں کو فائدہ ہو۔ اب اس کے لیے میں نے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کوٹ کی، جس میں سورہ طور کی آیہ مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 21 ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان والے یعنی جو ہو گزرے، پھر فرمایا ان کے بعد واتبعتہم ذریتہم بإیمان، ان کے بعد ان کی وہ اولاد، ان کی وہ ذریت، ان کی وہ اولاد کہ جو ایمان کے باب میں انہی کے راستے پر رہی، ایمان کے باب میں انہی کے راستے پر چلی، بھلے ان جیسا تو نہ بن سکی اولاد، تقویٰ میں، طہارت میں، صالحیت میں ان کے برابر تو نہ ہو سکی، مگر چونکہ کفر کا راستہ اختیار نہ کیا،
ان کے راستے پر رہے، ان کی محبت میں، ان کے تعلق میں، ان کے راستے پر رہے۔ فرمایا اس نسبت کی بنا پر قرآن کہتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، قیامت کے دن ایسی اولاد کو، ایسے متعلقین کو ان صالحین کے ساتھ اجر میں ملا دے گا، یعنی اجر ان کا کم نہیں ہوگا، ان کی نیکیوں کی مناسبت سے نہیں ہوگا، بلکہ ان صالحین جن کے راستے پر چلے، جن کے متعلق ہو کر جیے اور جن کے راستے پر رہے، جن کی محبت میں، جن کی چاہت میں جیے اور ان کی سنگت میں مرے، فرمایا قیامت کا دن جب قائم ہوگا الحقنا بہم ذریتہم، ایسی اولاد کو، ایسے متعلقین کو اللہ ان صالحین کے ساتھ اجر میں کھڑا کر دے گا اور اس طرح حصے دار بنائے گا ان کے اجر میں۔ فرمایا وما التناہم من عملہم من شیء، کہ اصل اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا؟ دیکھیں نا، دنیا کا مال تقسیم کرے تو کم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ 100 روپے کے 2 حصے کریں تو کتنے ہوئے؟ بولیے 50-50، اگر 4 کریں 25-25 فی کس ہو گئے، جتنے حصے دار بڑھتے جائیں گے اتنا حصہ کم ہوتا چلا جائے گا، مگر اللہ کی تقسیم یہ نہیں ہے، اللہ کی تقسیم یہ نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے عمل میں کسی کو شریک کرتے ہیں اور اس اجر میں کسی کو شریک کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کچھ نہ ملا، نہیں، اللہ تعالیٰ اگر ایک کو شریک کرتے اللہ اسی اجر کو دگنا کر دیتا۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اصل اجر میں اللہ کمی نہیں کرتا، ایک کو شریک کریں گے اللہ 2 گنا کر دے گا، 3 کو شریک کریں گے 3 گنا کر دے گا، جتنوں کو شریک کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ اسی اجر کو بڑھاتا چلا جائے گا، پورا اجر آپ کے پاس بھی رہے گا جس نے نیکی کی، اور جتنوں کو شریک کرتے جائیں گے شرکت سے حصہ کم نہیں ہوگا، پورا پورا ہر کسی کو حصہ ملے گا۔ وہ بے حد و بے حساب خزانوں کا مالک ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ ایک پارہ پڑھ کے کسی فوت شدہ کو بخش دیں، یا قرآن پاک پڑھ کے، یا کوئی تسبیح پڑھ کے، کوئی نیک عمل کر کے کسی مرنے والے کو بخش دیتے، تو عوام الناس کے اندر یہ تصور ہے کہ میں نے قرآن پڑھا اگر کسی کو دے دیا تو شاید میرے پاس اب کچھ نہ رہا، یہی سوچتے ہیں نا؟ بولیے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں رہا، یہ سوچتے، یہ تصور غلط ہے۔ جو محنت کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ اپنا مال چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو، جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک خرچ پر 10 گنا عطا فرماتا، ایک خرچ پر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی میری بارگاہ میں لاتا ہے فرمایا میں اسی کی مثل، قاری صاحب اسی کی مثل 10 عطا کرتا ہوں، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ 10 گنا اجر دیتا ہوں، اس نیکی کا جتنا اجر ہے 10 گنا اجر دینے کی بات نہیں، اجر تو وہ دیتا ہی ہے، کسی کو 10 گنا، کسی کو 100 گنا، کسی کو 600 گنا، جتنا اخلاص ہوگا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ مگر یہاں پر لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر دینے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ فرمایا اسی کی مثل لوٹائے گا۔ اسی کی مثل سے مراد کیا؟ اگر کوئی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ 10 روپے کا نفع دے گا، 10 روپے خرچ کرتا ہے تو 100 روپے کا نفع عطا کرے گا، اگر کوئی 1000 خرچ کرتا ہے 10,000 کا اپنی قدرت سے سبب بنا دے گا، نفع دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، اس کا وعدہ ہے۔ کوئی بھی نیکی کرو گے 10 گنا عطا کرے گا۔ اب سن لو، جو بندہ ایک پارہ پڑھ کے کسی مرنے والے کو بخش دیتا ہے اللہ 10 پاروں کا ثواب اسے عطا کرے گا۔ کوئی ایک
ایک قرآن پڑھ کے کسی مرنے والے کو بخش دیتا ہے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے من جاء بالحسناتی فلہ عشر امثالھا، اسی کی مثل 10 گنا۔ جو ایک قرآن پڑھ کے بخش دے اللہ 10 قرآن پاک کا ثواب اور اجر اسے عطا کرتا۔ ایک تسبیح پڑھ کے بخش دے تو اللہ 10 تسبیحات کا ثواب عطا کرتا۔ یاد رکھ لو، آپ دنیا کا مال ہو یا آخرت کا مال ہو، جتنا خرچ کرتے چلے جائیں گے مال میں خرچ کرنے سے کمی نہیں آئے گی۔ یہ انسان کی اپنی سوچ ہے کہ خرچ کیا تو مال کم ہو جائے گا، وہ دینے والا کہتا ہے کہ نہیں، تم جتنا خرچ کرو گے خرچ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا، یہ اس کا وعدہ، یہ اس کا وعدہ، اس کا وعدہ۔ تو یہاں پر ایک اور بات سمجھیے، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں مشکات المصابیح کی ایک حدیث ہے۔ یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں اصال ثواب کا چیپٹر ہو گیا، اب آگے شان اولیاء لے لیتے ہیں۔ اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں، اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن 2 افراد ایسے ہوں گے جو آپس میں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، ایک دوسرے تحبا فی اللہ عز و جل، یعنی ایک دوسرے سے اس لیے محبت کرتا ہوگا کہ وہ سمجھتا ہوگا کہ اللہ کا نیک بندہ یہ صالح ہے، نیک ہے، اس بنا پر یہ تعلق محبت کا قائم ہوگا۔ اور فرمایا محبت کا تعلق تو قائم ہوگا مگر ملاقات ساری زندگی نہیں ہو سکے گی۔ ایک کہیں دور مشرق میں رہتا ہوگا، دوسرا کہیں دور مغرب میں رہتا ہوگا، صرف سنا ہوگا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ، صرف سن کر محبت ہو گئی، سن کر محبت ہو گئی، دیکھا نہیں ہوگا، یہ تعلق کسی دنیاوی غرض سے قائم نہیں ہوگا، صرف اس بنا پر کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، بس سنا اور بن دیکھے محبت ہو گئی۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب بندے سے بن دیکھے محبت کا ہو جانا، ان کی صحبت میں جا کر انہیں تکنا دیکھنا، یہ تو سونے پر سہاگا ہو گیا نا۔ صرف بن دیکھے محبت کی آقا نے فرمایا قیامت کا دن جب قائم ہوگا اللہ تعالیٰ اس گناہگار کا ہاتھ پکڑ کر اس صالح ولی کے ساتھ کھڑا کر دے گا اور فرمائے گا کہ تو میری خاطر، اللہ فرمائے گا اس بندے سے محبت کرتا تھا، اب اس کے ساتھ کھڑا ہو جا، جہاں پر یہ جائے گا تو ساتھ جائے گا، اور جو انجام خیر اس نیک بندے کا ہوگا وہی تیرا ہوگا، وہی تیرا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ صرف ایک تعلق ہے ایمان اور حب کا تعلق، ایمان اور حب محبت کا تعلق اگر کسی اللہ والے سے ہو چاہے بن دیکھے ہو تو اس کا فائدہ گناہگار کو نصیب ہوتا ہے، یہ بھی صالح ثواب ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہی نیکی دوسرے کے لیے اجر کا باعث بن رہی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک نصیحت بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ دنیا میں رہتے ہو، زندگی گزارتے ہو اور بڑے تعلقات بناتے ہو، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، ساری زندگی دنیا کٹھی کرو، مال جمع کرو حلال طریقے سے، دنیا کماؤ، شہرت کماؤ، مگر یاد رکھ لو سب سے بہتر کمائی یہ ہے کہ کوئی اللہ والوں کی سنگت اپنا جائے، اس سے بڑی کمائی دنیا میں کوئی نہیں۔ سب سے بڑی دولت اس جہاں میں اہل اللہ کی سنگت ہے، لوگوں ان کی محبت ہے، ان سے تعلق ہے، بس اس دنیا میں رہو تو ایسی سنگتیں اپناؤ کہ جو صرف اس جہاں میں نہیں بلکہ اس اگلے جہاں میں بھی کام آ سکے۔ اور اصل سنگت وہی ہے جو دنیا میں بھی کام آئے، جو قبر میں بھی کام آئے اور جو حشر میں بھی کام آئے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک علاقہ تھا، وہاں پر کوئی شخص سنگترے بیچتا تھا، شاید یہ واقعہ آپ نے سنا ہو۔ سنگترے جانتے ہیں نا، کنو کی طرح بڑا کنو ہوتا ہے سنگترا،
تو وہ سنگترے بیچتا تھا، اور جب آواز لگاتا نا گلی میں آ کر، وہاں پر ایک اللہ والا رہتا تھا، اللہ کا بزرگ محبوب بندہ، توجہ کریں، وہ رہتا تھا، وہ آواز لگاتا اچھے سنگترے اچھے سنگترے، یہ مچل جاتے، جیسے قوالی سن رہے ہو، جیسے کوئی یاروانہ کلام سن رہے، مچل جاتے، اور بعض اوقات تو بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ لوگوں نے ایک بار پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے؟ وہ تو سنگترے بیچتا ہے اور آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا وہ سنگترے تھوڑی بیچتا ہے۔ باتیں ہو رہی تھی، وہ پھر آ گیا، اس نے آواز لگائی اچھے سنگترے اچھے سنگترے۔ فرمایا روح کے کانوں سے سنو، تمہیں سنگترے نظر آتے ہیں، اہل اللہ دنیا میں سے بھی وہ نکال لیتے ہیں جو اس سے ملا دیتا۔ وہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا دار نہیں بنتے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ تجارت میں بھی ہو، زبان کاروبار کی باتیں کر رہی ہو، مگر دل پھر بھی غافل نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کے اندر رہ کر بھی واصل باللہ ہوتے ہیں، واصل باللہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وہ سنگترے تھوڑی بیچتا ہے۔ حضور پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا سنو وہ کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فرمایا اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، جن کو اچھی سنگتیں مل گئی وہ تر گئے، وہ تر گئے۔ اس لیے لوگوں ایسی سنگتیں اپناؤ، ایسی صحبتیں اپناؤ، ایسی صحبتیں کہ جو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے، قبر میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ اگر سنگت ایسی ہو کہ صرف دنیا میں ہی رہ جائے اور قبر میں ساتھ نہ جائے تو سنگت کا فائدہ کوئی نہیں، تو سنگت کا فائدہ کوئی نہیں۔ دوست اسی کو بناؤ جس کی دوستی ساتھ رہے۔ کہتے نہیں کوکھا ویلا آئے گا، سب ساتھ سنگ بھج جاوے گا، کر مدد پار لگاوے گا، بلے دا سلطان کڑے، کر کتن وال دھیان کڑے، نت متی دیاں وللی نو، اس کو جی کملی جھلی نو، جدو وقت پوسی اکلی نو، تد ہائے ہائے کرسی جان کڑے، کر کتن وال دھیان کڑے۔ کوکھا ویلا آوے گا، سب ساکھ سنگ بھج جاوے گا، کر مدد پار لگاوے گا، بلے دا سلطان کڑے۔ بس ایسی سنگتیں اپنا لو جو صالحیت پر ہو۔ اگر صالح سنگت ہو، وہ ایسی دولت ہے جو دنیا میں نہیں رہے گی، آپ کے ساتھ چلے گی، آپ کے ساتھ جائے گی۔ جو چیز دنیا میں رہ گئی وہ فانی ہے، جو ساتھ جائے گی وہ باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ باقی ہے۔ اور یہ سنگتیں ایسی ہیں، میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں، یہ سنگتیں تو ایسی ہیں کہ ان کے صرف نام بھی چل جاتے ہیں، صرف نام بھی چل جاتے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص گناہ گار ہوگا، بہانے ہیں اس کی رحمت کے، اس کے فضل کے بہانے۔ اللہ چاہے گا ہے گناہ گار اور اس قابل نہیں ہے عمل کی بنا پر کہ جنت میں داخل ہو سکے، جنت میں داخل ہو سکے، مگر اللہ نے چاہا فضل کروں، مگر کسی بہانے سے فضل کروں۔ اس کی اپنی ترتیب تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ بتا میرے محبوب کو تو نے دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو جنت میں چلا جا۔ وہ تڑپ گیا، عرض کیا مولا میں تیرے محبوب کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ میرے کے محبوب کے کسی صحابی سے ملا؟ مولا میں اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ فرمایا میرے محبوب کے صحابہ کی بارگاہ میں بیٹھے والے تابعین میں سے کسی کا دور پایا؟ مولا میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا اچھا یہ بتا میرے کسی ولی سے ملاقات ہوئی؟ کسی بھی ولی سے جس زمانے میں تو ہوا، بات اور آسان کر دی تاکہ یہ جنت میں جائے، اللہ فضل کرنا چاہتا۔ کسی بھی ولی سے ملاقات ہوئی، اب اس کی دھاریں نکل گئی۔ وہ عرض کرنے لگا کہ مولا دنیا کی محبت، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ اس قدر غالب تھا مجھ پر کہ میں غافل رہا اور تیرے محبوب بندے سے
مل نہ سکا، صحبت میں نہیں جا سکا، اللہ فرمائے گا اسے بھی چھوڑ، یہ بتا تیرے کانوں نے میرے کسی محبوب بندے کا نام سن رکھا؟ ہائے ہائے ہائے، جب وہ بخشش پر آئے تو کیا کیا بہانے دیتا، کیا کیا ہیلے دیتا۔ فرمایا کسی میرے محبوب بندے کا نام سن رکھا ہے تیرے کانوں نے؟ وہ مچل گیا، باری تعالیٰ میں نے کئی تیرے ولیوں کے نام سن رکھے ہیں۔ فرمایا اگر ایسی بات ہے کسی ایک ولی کا نام زبان پر لا اور جنت میں چلا جا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری اور بھئی یہ نام بھی چل جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم دے گا، اے محمد جنت میں چلے جاؤ۔ بیٹے چھوڑے سنیں، محمد بلکہ پکارا جائے گا احمد، جنت میں چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ اب جس کا نام احمد ہوگا، لاکھوں افراد ہوگے جن کا نام احمد ہوگا، ہر کوئی اٹھ کے جنت کی طرف چل پڑے گا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اپنی اپنی بڑی ہوگی، وہ کہے گا میں احمد، وہ کہے گا میں احمد، میں احمد، وہ جنت کی طرف چلیں گے۔ اب جو جنت کا دربان ہوگا وہ روک لے گا، کدھر جاتے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ احمد جنت میں چلے، فرمایا خبردار رکو، اللہ نے تو اپنے محبوب سے کہا، تمہیں تھوڑی کہا، اللہ نے تو اپنے محبوب سے کہا، وہ روک لے گا۔ آواز آئے گی کہ فرشتوں راستہ چھوڑ دو، جنت کے دروازے کھول دو، آج کے دن جو میرے محبوب کے نام کے مغالطے میں بھی آ رہا ہے اسے جانے دو۔ تو نام بھی ایسے ہیں جو چل پڑتے ہیں، صحبتیں تو دور کی بات، نام بھی چل پڑتے ہیں، نام بھی چل پڑتے ہیں۔ اب یہاں پر مجھے حضور غوث پاک کے ایک دھوبی کا واقعہ یاد آ رہا ہے، سنا ہوا ہے نا آپ نے سنا ہوگا بغیر اس کی سمجھ بوجھ کے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل واقعہ ہے کیا۔ اتنا تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دھوبی تھا حضور غوث پاک کا، اور یہ واقعہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مکتبہ فکر دیوبند کے عالم میں 3 جگہوں پر انہوں نے یہ واقعہ، ہماری اہل سنت کی دوسری کتب میں تو ہے ہی، مکتبہ فکر دیوبند، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب 3 مقامات پر اس واقعہ کو کوٹ کرتے ہیں کہ ایک دھوبی تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، موت ہو گئی، مرنے کے بعد کسی نے عالم رؤیا میں خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے انعام و اکرام میں کھیل رہا ہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اس دیکھنے والے نے پوچھا کہ جب تو قبر میں آیا تھا تو کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ جب میں قبر میں آیا تو 2 فرشتے آئے، مجھے اٹھا کے بٹھایا اور پھر مجھ سے پوچھا میں ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے پوچھا ماں دینو، تیرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا میں تو حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے پوچھا ذات حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو میں نے کہا میں تو حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، مجھے چھوڑ کے چلے گئے اور میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا گیا۔ یہ واقعہ سنتے رہتے آپ سمجھ لیں۔ اصلاً اس میں جو بات سمجھنے والی وہ یہ سوال یہ تھا کہ میں ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور جواب کیا تھا؟ میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اشارہ یہ تھا اس جواب میں کہ میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، جو ان کا رب ہے وہی میرا رب ہے۔ یہ اشارہ تھا اصلاً، فرشتے اس اشارے کو پا گئے، یہ اشارہ تھا۔ جب پوچھا گیا ماں دین، تیرا دین کیا ہے؟ میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، یعنی ان سے تعلق اور نسبت رکھنے والا ہوں، تو جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ اس ذات محمد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟
جواب کیا آیا؟ میں حضور غوث پاک کا دو بھی ہوں، جو عقیدہ ان کا تھا اس ذات کے بارے میں وہی میرا ہے، اور فرشتے جانتے ہیں کہ یہ اتنی نسبت والا، ایسی نسبت والا کہ قبر میں بھی نسبت کو نہیں بھولا، قبر میں بھی نسبت کو نہیں بھولا۔ اگر کسی کو حیرانگی ہو کہ یہ کیسا واقعہ، بھئی حضور غوث پاک کا مقام تو ایسا ہے جو آپ کے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے وہ طائب ہو جاتا تھا، جو آپ کے مدرسے گلی سے گزر جائے وہ اللہ اللہ کر اٹھتا تھا۔ اور پھر ابو داؤد شریف کی حدیث میں نے بیان کی کہ ایک ولی کا نام صرف زبان سے پکارا اور جنت میں چلا گیا، تو حضور غوث پاک تو ساری کائنات کے ولیوں کے سردار اور سلطان ہے، سلطان ہے۔ اور آپ کا دھوبی ہو جو گزر جائے وہ طائب ہو جائے، اور جو خدمت کرتا رہا تو کیا وہ صالح نہیں تھا؟ اس نے اپنی صالحیت کو پر تقیہ نہیں کیا، اس نے حضور غوث پاک کی نسبت پر تقیہ کیا، اس کا سارا تقیہ حضور غوث پاک کی نسبت پر تھا۔ تو لوگوں، یہ ایسی سنتیں ہیں، ایسی صحبتیں ہیں، ان کو اپناؤ، اہل اللہ سے محبت کیا کرو، اہل اللہ سے متمسک ہو جاؤ۔ اب یہاں پر یہ تو بات ہے نا، دنیا میں اہل اللہ کی سنگت ملی اور اس کا فائدہ ہوا، پھر قبر میں بھی فائدے کی بات ہو گئی، ایسی بات ہے، قبر میں بھی فائدے کی بات ہو گئی۔ اب آخرت میں فائدے کی بات سن لیجئے، ان سنگتوں کا کمال ایسا ہے کہ آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھیے، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بھئی یہ کیا کہ صرف ولی کا نام بیڑے پار، اس کا کیا مطلب؟ بھئی یہ ہیلے ہیں سب بخشش کے، یہ کیا ہے؟ ہیلے۔ بخشش اور مغفرت صرف نماز سے نہیں ہوتی، صرف روزے سے نہیں ہوتی۔ جس طرح نماز جنت میں لے کے جاتی ہے، روزہ جنت میں لے کے جاتا ہے، حج جنت میں لے کے جاتا ہے، اسی طرح اہل اللہ کی محبت بھی ایک نیک عمل ہے، وہ بھی عمل بھی جنت میں لے کے جاتا ہے، وہ بھی ایک عمل ہے، وہ بھی ایک عمل ہے، وہ جنت میں لے کے جاتا، جس طرح نماز جنت میں لے کے جاتی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں، میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کسی کو جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری کیا شے ہے؟ اللہ کا فضل۔ فرمایا کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا، حدیث مبارکہ۔ صحابہ غم زدہ ہو گئے، کانپ گئے، دہل کے رہ گئے، کئیوں کے رنگ بدل گئے، متغیر ہو گئے۔ عرض کی آقا اگر عمل جنت میں نہیں لے جائے گا تو پھر جنت میں دخول، جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے عمل سے نہیں جائے گا، وہ اللہ کے فضل سے جائے گا۔ اللہ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ دو طرح کا ہوگا، ایک عدل کا معاملہ ہوگا اور ایک فضل کا معاملہ ہوگا۔ جنت میں وہی جائے گا جس کے ساتھ اللہ فضل کا معاملہ کرے گا، اور جس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے گا اس کے عدل کی بات ہو تو بڑے بڑے کام جاتے ہیں، اور اس کے فضل کی بات ہو تو میرے جیسے بھی جھوم جاتے ہیں کہ عدل کریتے تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے، فضل کریتے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ جب وہ فضل کرتا ہے تو پھر جنت میں داخلے کے کئی راستے ہیں۔ جب وہ فضل پر آ جائے تو وہ کہتا ہے کیا کیا تھا مولا؟ ساری زندگی نماز پڑھی۔ اگر فضل کا معاملہ ہو تو نے نماز پڑھی؟ جی مولا۔ فرمایا شاباش، جنت میں چلا جا۔ اگر فضل کا معاملہ روزے رکھے تھے، روزے رکھے تھے، فرمایا شاباش یہ روزے دار ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ لیکن اگر عدل کا معاملہ ہوا وہ کہے گا مولا ساری زندگی نمازیں پڑھی۔ اللہ فرمائے گا اس کا خشوع خضوع دیکھو، اس کا رکوع اور سجود دیکھو، میں نے جو اپنے انعامات کیے اس کے مقابلے میں اس کی عبادت کا رنگ دیکھو، اس کا ظاہر دیکھو، اس کا باطن دیکھو۔ ہر شے کو پرکھا جائے گا۔ جب عدل کا معاملہ ہوگا کہیں نہ کہیں سے پکڑ دیا جائے گا، اور جب فضل کا معاملہ ہوگا
تو نمازی تھا؟ جی مولا۔ فرمایا شاباش، پردے ڈال دیے جائیں گے، بھئی یہ نمازی تھا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ یہ روزے دار تھا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ اور فضل کا معاملہ اگر ہوا، کوئی عمل پلے نہیں، یہ صحبت والا تھا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ اب سنیے آخرت کے دن کی بات، اس کے بعد میں پھر اجازت چاہوں گا۔ توجہ ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ بولیے ذرا، ہاتھ کھڑا کریں جن کو نیند آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ قاری صاحب، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب جن بزرگوں نے، دوستوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں تو کیا یہ سمجھ لیں کہ یہ سو رہے تھے؟ کیا سمجھیں؟ جاگ رہے تھے؟ نہیں، عمل سمجھ کے کرنا چاہیے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، فیصلہ یہ ہوا قاری صاحب کی طرف سے، جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے وہ سو نہیں رہے تھے، وہ جاگ رہے تھے۔ تو جنہوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے، لگتا ہے وہ سو رہے تھے، معاملہ الٹ ہو گیا۔ ایسی بات ہے۔ تو میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جاگنا، آپ کی یہ بیداری، محبت و عشق مصطفیٰ کی بیداری سے بدل دے، آپ کی غفلتیں دور ہو جائیں، حضور کی محبت میں بیداری نصیب ہو، حضور کے عشق میں بیداری نصیب ہو، اہل اللہ کے تعلق اور اطاعت میں بیداری نصیب ہو۔ دنیا کی غفلتیں، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، دنیا کی طمع، یہ وہ نحوست ہے، پلیدی ہے جو اللہ رسول سے دور لے جاتی ہے۔ اس پلیدی کو اپنے من سے نکال لو۔ رہو دنیا میں، دنیا کے اسباب استعمال کرو، مگر دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو، دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو۔ یوں سمجھ لے کہ دنیا ایک سمندر ہے، دریا ہے۔ توجہ کریں، دنیا ایک دریا ہے یا سمندر سمجھ لیں، اور نفس ایک کشتی ہے، نفس ہمارا ایک کشتی ہے۔ اب اس نے رہنا پانی میں ہی ہے، رہنا اس سمندر میں ہی ہے۔ میری بات سمجھیے، اسی میں یہ کشتی تیرے گی، اسی میں رہے گی۔ تو جب تک پانی میں ہو کشتی، کشتی تیرے گی۔ اگر پانی کشتی میں آ جائے، بولیے بھئی توجہ کریں، اگر پانی خود کشتی میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ بس اس مثال کو سمجھیے، نفس ایک کشتی ہے اور دنیا پانی ہے، دریا سمندر ہے۔ ادھر جب تک یہ کشتی اس میں رہے گی، پانی میں تیرے گی، اگر پانی اندر آ گیا تو ڈوب جائے گی۔ بس دنیا میں رہو، دنیا کو استعمال کرو، مگر دنیا کو اپنے اندر جگہ نہ دو، ڈوب جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اب قیامت کے دن کا منظر سنیے، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کو بلوائے گا۔ بخاری کی جلد اول کی حدیث مبارکہ اور کتاب التوحید میں ہے، کتاب التوحید میں اللہ مشرکین کو بلائے گا اور بلوا کر فرمائے گا، بتاؤ کس سے محبت کرتے تھے، دنیا میں تمہاری سنگتیں اور صحبتیں کیسی تھیں؟ وہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے ساری زندگی بتوں سے محبت کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، ہم غافل ہو گئے تھے، بتوں سے محبت کی۔ فرمایا تو تمہارے محبوب یہ بت ہیں؟ جی مولا واقعہ تو اسی طرح ہے۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، میں تمہارے محبوبوں کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک رہا ہوں، اور تم بھی اپنے محبوبوں کے ساتھ دوزخ میں چھلانگیں لگا دو، جاؤ اپنے محبوبوں کے ساتھ۔ وہ ہاتھ جوڑ دیں گے، وہ عرض کریں گے مولا انہیں بھیج، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا یہ محبت، اسے محبت کہتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں محبت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے محبوب بندوں کو، مقربین کو بلائے گا، اپنے عاشقوں کو بلائے گا، عاشق جمع ہو جائیں گے اور حکم ہوگا میرے بندوں تم بتاؤ تمہاری سنگتیں، تمہاری صحبتیں، زندگی کس طرح گزاری؟ وہ عرض کریں گے مولا تیرے ہو کر زندگی گزاری، تجھ سے محبت تھی۔ اللہ فرمائے گا تو میں تمہارا محبوب ہوا، ہم مولا ساری زندگی تجھے پکارا، صبح و شام تجھے یاد کیا،
لوگ سو جاتے تھے، رات کی خلوتوں میں اٹھتے تھے، تیری بارگاہ میں مناجات کرتے تھے، تیرے حضور روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، صبح و شام صرف تجھے تیری خاطر یاد کیا، تیری خاطر یاد کیا، تجھ سے محبت تھی۔ اللہ فرمائے گا میں تمہارا محبوب ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ وہ دوزخ ہے چھلانگے لگا دو، بخاری کی حدیث ہے، چھلانگے لگا دو۔ وہ عاشق لوگ، حدیث کے الفاظ یہ ہے، وہ رقص کرتے ہوئے، جھومتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے دوزخ کی طرف بڑھیں گے، اور جب رقص کرتے ہوئے دوزخ کی طرف چلے جا رہے ہوں گے مقربین اہل اللہ، تو ان کے مرید جو اس امید پر ہوں گے کہ ان کی وجہ سے شاید ہماری بن جائے، وہ رو پڑیں گے اور کہیں گے حضور ساری زندگی آپ نے نیکی کی، تقوی کی زندگی گزاری، اور دوزخ میں جا رہے ہیں، فائدہ کیا ہوا؟ ہم تو پیچھے رہ گئے، اب ہمیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، آپ ادھر جا رہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور آپ نے ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزاری اور دوزخ میں جا رہے، جنت نہیں ملی۔ فرمایا تم نے عبادت جنت کے لیے کی ہوگی، ہم نے تو جنت کے لیے نہیں کی، مولا کی رضا کے لیے کی، کہ مولا راضی ہو جائے۔ اور اگر محبوب ہمیں دوزخ میں بھیج کے راضی ہے تو یہی ہماری جنت ہے۔ ہماری جنت وہ نہیں جس میں باغات ہے، ہماری جنت وہ نہیں جس میں محلات ہے، ہماری جنت وہ نہیں جس میں حوروں کی دل فریب مسکراتے ہیں، جہاں پر لٹکتی ہوئی قندیلیں ہیں، جہاں پر نہریں چشمے روا ہے، باغات ہے، وہ ہماری جنت نہیں۔ ہماری جنت تو محبوب کی رضا ہے، وہ رضا اگر دوزخ میں ملتی ہے تو وہ دوزخ ہماری جنت ہے، کہ یو جنت میرے کسے نہ دیکھے جتھے ماہی نظر نہ آوے، جتھے ماہی نظر نہ آوے۔ وہ جھومتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے دوزخ کے قریب جب پہنچیں گے، آواز آئے گی میرے بندو رک جاؤ، رک جاؤ، میں تمہیں دوزخ میں تھوڑی بھیجنا چاہتا ہوں، میں تو اہل معاشر کو بتا رہا تھا کہ محبت اسے کہتے ہیں، محبت یہ ہے، محبت اسے، رک جاؤ۔ وہ دوزخ کے گڑھے کے قریب پہنچ جائیں گے، پھر وہ کہوں گا پلٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ فرشتوں کو حکم ہوگا جنت کے دروازے کھول دو، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جنت سج دھج کے آواز دے گی، پکارے گی، اے اللہ کے محبوب بندو آؤ، میں تمہاری منتظر ہوں، میری جنتیں، میرے باغات، میرے محلات، میرے چشمے تمہارے قدموں کے منتظر ہیں۔ جب وہ پلٹنے لگیں گے جنت کی طرف تو دوزخ میں کچھ لوگ جل رہے ہوں گے، کچھ لوگ جل رہے ہوں گے، اور ان کے چہروں سے وہ اہل اللہ انہیں پہچان لیں گے کہ یہ بھی میری صحبت میں تھا، یہ بھی میرے پاس آتا تھا، یہ بھی آتا تھا، اور دوزخ میں رک جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے حضور ادھر آئیں جنت میں، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو جنت جانا ہی نہیں۔ یہ مقام وجاہت ہے، لاڈ ہے، قاری صاحب لاڈ کی بنا پر عرض کریں گے ہم تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا، یہ اذان سن لیں جی، 2-4 منٹ ہیں، صبر کر لیں، یہ اختتام ہو جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں سے پوچھے گا کہ میرے بندوں جنت میں کیوں نہیں آ رہے؟ وہ عرض کریں گے مولا ہم تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب اللہ جانتا تو سب کچھ ہے، مگر پوچھے گا کیا وجہ، کیوں جنت میں نہیں جا رہے؟ وہ اشارہ کر کے کہیں گے، دوزخ کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ جو فلاں فلاں ہیں کانوا یصلون معنا، یہ ہمارے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے تھے، یحجون معنا، ہمارے ساتھ مل کے سفر حج پر جاتے تھے، حج کرتے تھے ہمارے ساتھ مل کے، وَكَانُوا يَعْمَلُونَ مَعَنَا، ہمارے ساتھ مل کے نیک عمل کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا یہ نمازی تھے، روزے دار تھے، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، کہ نمازی تھے، روزے دار تھے، سارا کچھ تھا، مگر کچھ عمل ایسے بھی تھے جس کی وجہ سے ان کے سارے عمل
ضائع ہو گئے، ان کا زور ہی صبر پر ہوگا۔ توجہ کرے کہ باری تعالیٰ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نمازوں کا فائدہ دے، روزوں کا فائدہ دے، حج کی بنا پر بخش دے۔ باری تعالیٰ ہم یہ چاہتے ہیں نمازیں پڑھی ضائع ہو گئی مگر نمازیں ہماری سنگت میں تھیں، ہماری سنگت کا فائدہ دے۔ روزے رکھے ضائع ہو گئے مگر روزے ہماری سنگت میں تھے، ہماری سنگت کا فائدہ دے۔ حج کیے ضائع ہو گئے مگر سفر حج پر ہمارے ساتھ گئے تھے، ہماری سنگت میں، ہماری سنگت کا فائدہ دے۔ اللہ فرمائے گا کہ میرے بندو ٹھیک ہے، جاؤ جن جن کو پہچانتے ہو پکڑ کے دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ اب بتائیے جنت میں داخلہ صرف عمل کی بنا پر ہوا؟ سنگت کی بنا پر؟ یہ سارا فضل کا معاملہ، یہ سارا فضل کا معاملہ۔ اور ایک نکتہ سمجھ لیجئے، نکتہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو دوزخ میں جل رہے تھے اللہ بھی جانتا تھا یہ صحبت والے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صحبت والے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا خبردار ان کے چہروں کو مت جلانا، ان کے سینوں تک رہنا، ان کے چہروں کو مت جلانا۔ میں اپنے ولیوں کو دوزخ کے گڑھے کے قریب پہنچاؤں گا اور یہ پہچان لیے جائیں گے اور جنت میں داخل ہوگے۔ اور اسی لیے ولیوں کو ادھر پہنچایا گیا تھا تاکہ وہ پہچان لے، وہ پہچان کر نکالیں گے اور دوزخ سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور یہ حدیث مبارکہ قاری صاحب کتاب التوحید میں امام بخاری نے درج کی ہے، اندازہ کر لیں۔ تو گویا توحید صرف اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے، توحید اللہ کو ماننا، اور اللہ نے جن جن کو نوازا ان کو ماننا، اس کا نام توحید ہے۔ اہل اللہ کو ماننا کہ اللہ کو نے ہی اپنے بندوں کو نوازا ہے، انہیں خوبیاں دی، روحانیت عطا فرمائی، درویشی اور فقیری عطا فرمائی، یہ جو سارا کچھ اللہ کی دین ہے۔ تو اللہ کی دین کو ماننا، اہل اللہ کو ماننا، یہ بھی توحید ہے۔ شان اولیاء کتاب و توحید کے تحت بیان کی۔ اب آخر میں آپ کو میسج دینا چاہوں گا کہ لوگوں یہ شعبان کا مہینہ ہے، کیا؟ شعبان کا مہینہ، اور اگلا اور اس سے پہلے جو مہینہ گزر گیا رجب، شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے پے در پہ لگاتار ایک دوسرے سے متصل ہیں، ایسے ہیں کہ تینوں میں اللہ نے ایک مقدس رات رکھی ہے، ایک مقدس رات رکھی۔ رجب میں معراج کی رات رکھی، اور معراج اشارہ ہے مولا کی ملاقات کا، اس کے وصال کا اشارہ، اس کی قربتوں کا اشارہ۔ اور پھر شب برات رکھی، شعبان میں وہ گزر گئی، اور پھر رمضان میں رکھی شب قدر والی رات۔ تو پہلے معراج کی رات رکھی، اس کی قربت کا اشارہ دیا، اس کے وصال کا اشارہ دیا، طبیعتیں مچل گئی، مولا تیری قربت کیسے حاصل ہو، یہ لذت دیدار کیسے ہو، تیری محبت کے جام کس طرح بھر بھر کے پیے۔ فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگلے 2 مہینوں میں 2 راتیں آنے والی ہیں، ان 2 راتوں میں جاگ لو، تائب ہو جاؤ، میری طرف رجوع کر لو، تائب ہو جاؤ تو یہ لذت مل جائے گی، تمہیں معراج مل جائے گی۔ اس لیے میرے آقا نے شعبان کے لیے فرمایا میرا مہینہ ہے، رمضان کے لیے فرمایا اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا اور رمضان کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ اور رمضان کی تیاری میرے آقا شعبان میں شروع کر دیتے تھے، اور شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، پریکٹس کرتے تھے روزوں کی، تاکہ روزوں کے اندر جاتے جاتے یہ طبیعت عادی ہو جائے۔ یہ سبق دینا چاہتے تھے میرے آقا تاجدار، شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری شروع کر دیتے۔ اس لیے لوگوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جسے رمضان ملتا ہے، اور خوش نصیب وہ ہے کہ جو رمضان کو ملتا ہے، جو رمضان کو ملتا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کی قدر کیجیے، اس کا ادب کیجیے،
اور اس کی راتوں کو اللہ کے حضور کھڑا ہوا کرے، دن کو روزے میں رہے، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ اس کے عوض معراج کی لذتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں دعا کرتا ہوں اور میسج دیتا ہوں تحریک منہاج 27 رمضان المبارک دی شابی استادانہ 40ویں مبارک دا ختم شریف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہم راتوں کا ذکر کر رہے تھے، راتوں کا ہم ذکر کر رہے تھے، اور حضور مرید احمد باروی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایصال ثواب کی محفل جو نام ہوتا ہے ختم چہلم کے نام سے موسوم کی جاتی ہے، وہ محفل پاک ایصال ثواب کی بڑی بابرکت محفل انشاءاللہ ہوگی، تو وہ بھی 27ویں رات کو طے پائی ہے، 27ویں اسی رات کو، وہ اللہ کے حضور طائب ہونے کی رات، اللہ کے حضور طائب ہونے کی، مولا کی طرف رجوع کرنے کی رات ہے، مولا کی بارگاہ میں رونے اور گڑ گڑانے کی رات ہے، اس کی بارگاہ میں مناجات کرنے کی رات، اس رات کو ہی ہوگا نا، اسی رات کو ان مقدس لمحوں میں مرید احمد باروی رحمۃ اللہ علیہ کا ختم چہلم ایصال ثواب کا یہ پروگرام ہوگا۔ تمام احباب رمضان کی تیاری کریں، روزوں کی تیاری کریں، اور خاص طور پر قیام اللیل راتوں کو کریں، غافل نہ رہیں۔ یہ مہینہ جس کو مل جاتا ہے، اگر کوئی کمی رہ جائے تو پوری سال آپ اگر عبادت کرتے رہے وہ کمی مکمل پوری نہیں ہوگی۔ کمی نہ چھوڑیں، واصل باللہ رہیں، اللہ اللہ کریں، اور ہر وقت مولا کے ساتھ رجوع میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور آج کی اس محفل پاک کو مرحوم مغفور کے لیے باعث بلندی درجات بنائے، اور ان کے بیٹوں کے لیے صبر جمیل عطا فرمائے، انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ محترم حافظ القاری وقاص احمد باروی صاحب اور محترم غلام محی الدین صاحب، اور آپ کے جو بھائی ہیں صلاح الدین صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، وہ بھی تشریف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایک بنا کے رکھے، محبت عطا فرمائے، ان کی اولاد کو رزق میں دشواری عطا نہ فرمائے، ایمان میں دشواری عطا نہ فرمائے، ان کی جان و مال میں برکتیں ہوں، ان کے ایمان میں برکتیں ہوں۔ وما علینا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باری تعالیٰ تجھ کو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ باری تعالیٰ اس محفل پاک پہ جو کچھ پڑھا گیا ہے، جو کچھ ذکر اذکار ہوا ہے، اور جو کچھ کلام تام حاضر و موجود ہے، جو کچھ میری ملک کیا گیا ہے، سب کا ثواب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ باری تعالیٰ اس کا ثواب آقا علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام رسل اعظام، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت طہار، تابعین، تبع تابعین، غوث کتب دالتات، سب صالحین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ باری تعالیٰ اس سب کا ثواب آقا علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ سے مرحوم مغفور مذکور مرید احمد باروی مرحوم مغفور ان کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آج کی اس محفل پاک کو مرحوم مغفور کے لیے باعث بلندی درجات بنا دے۔ باری تعالیٰ زندگی میں اگر جانے میں انجانے میں کوئی چھوٹی بڑی خطائیں ان سے ضرورت بتقاضۂ بشریت ہوئی ہیں، اپنے فضل سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما، اپنی بخشش اور مغفرت عطا فرما۔ آقا علیہ السلام کی کملی کا سایہ عطا فرما، آقا علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما، ان کی قبر کو ان کے لیے راحت و سکون کا گھر بنا دے۔ باری تعالیٰ قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبر کو تحد نگاہ وسعت عطا فرما، جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما، برزخی رزق سے لطف اندوزی عطا فرما، اور سب کے حال پہ کرم فرما۔ باری تعالیٰ ان کے جو بیٹے ہیں، اہل خانہ ہیں، لواحقین ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، ان کے رزق میں، مال میں، جان میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما، انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کو یکجہتی عطا فرما، ان کے راستے پر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں پر جتنے بھی دوست احباب بزرگ موجود ہیں، ان کے ماں باپ، بہن بھائی، اعزاء و اقارب، دوست احباب میں سے جو کوئی بھی وفات پا چکے، آقا علیہ السلام کی قبر انور کا واسطہ ان کی قبروں کو اجالا عطا فرما، ان کی اگلی منزل آسان فرما، سب کے حال پہ کرم فرما دے۔ آج کے ذکر کے صدقے سے باری تعالیٰ تو اپنی پہچان
پہچان عطا فرما، اپنے ذکر اور فکر کے دروازے کھول، ہم پر اپنی طرف توبہ اور رجوع کے دروازے کھول، اپنے لطف و کرم کے دروازے کھول، اپنی رضا کے دروازے کھول، ہم سب پر باری تعالیٰ اپنے خاص رزق کے دروازے کھول۔ جو بے اولاد ہیں سب بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، غم زدوں کے غموں کو دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں مولا قرض سے بچنے کی توفیق عطا فرما، قرض اتارنے کی سبیل عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، عالمی اسلام کی خیر فرما، کل انسانیت کی خیر فرما، انسانیت کو کل آفات اور بلیات سے محفوظ فرما، جہاں پر آنے والا کوئی شخص مولا خالی ہاتھ لوٹ کے نہ جائے، ہر کسی کی مرادیں پوری فرما، ہر کسی کے دامن گہرے مراد سے بھر دے، حضور کی محبت عطا فرما، در رسول کی خیرات، در بطول کی خیرات عطا فرما، حضور کی سچی غلامی عطا فرما، آقا علیہ السلام کے دین کے نوکر چاکر بنا دے، سب کے حال پہ کرم فرما۔ باری تعالیٰ ہمارے شیخ سیدی و سندی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کو عمر خضر عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ باری تعالیٰ جب تک زندگی ہے آپ کی سنگت صحبت اور محبت پہ گزرے، موت بھی آپ کی سنگت میں آئے، مصطفی انقلاب کا سویرا جلد ان کی زندگی میں طلوع فرما، سب کے حال کے پہ کرم فرما، آج کے ذکر کے صدقے اس علاقے کی بنجر زمینوں کو آباد فرما، مردہ دلوں کو زندگی عطا فرما، غفلتیں دور فرما، حضور کی محبت میں بیداریاں عطا فرما، حضور کی غلامی میں بیداریاں عطا فرما، سب کے حال پہ کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیت اجمعین برحمتک یا